السلام علیکم ناظرین، میں مشاہد حسین پاشا آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں لے کر آپ کا اپنا پروگرام آتنکواد کا ورودھ۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے امن کی، اینیمل رائٹس کی، کس طرح قرآن میں سب کو ان کے حقوق دیے گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ ارشد بشیر مدنی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، ہم بات کر رہے تھے دہشت گردی کے ورودھ کی، آتنکواد کے ورودھ کی۔ اسی پہلو کو آگے بڑھاتے ہوئے میرا سوال ہے کہ اسلام میں ایک مرد کو ایک ٹائم پر 4 شادیوں کی اجازت ہے، عورت کو کیوں نہیں؟ اسلام فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے قرآن میں، صحیح حدیث میں جو بھی حکم ہوا ہے، جو بھی ہم کو بتایا گیا ہے، اس میں فائدہ ہوگا ہی ہوگا، اور جس سے بھی روکا گیا ہے نا، وہ کوئی چیز نقصان دہ ہوگی تبھی روکا گیا ہے۔ جیسا کہ اسلام میں شراب سے روکا گیا، کیوں؟ انسان کی عقل اس میں کیا ہو جاتی ہے؟ معوف ہو جاتی ہے۔ اسلام میں چوری سے روکا گیا کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ مال محفوظ ہونے کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں میں ہراسمنٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسلام میں پردے کا سسٹم ہے تاکہ عورت پر کوئی اتیاچار نہ ہو، تاکہ عورت ہراسمنٹ سے بچ سکے۔ اسلام میں غیبت منع ہے تاکہ لوگوں کی عزتیں نہ اچھلے۔ تو بالکل اسی طریقے سے نسب کی حفاظت کی بھی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے دیکھیں آپ نے زنا پر روک لگا دی گئی، یہاں تک کہ تہمتیں ڈالنے پر، کسی کی عزت اچھالنے کو روکا گیا ہے۔ یعنی کہ پردے کا سسٹم بتا دیا گیا، کہا کہ بھئی جتنا ہو سکے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو کہا گیا ہے۔ تو اب اسلام میں مرد کو ایک وقت پر 4 شادی کرنے کی اجازت ہے۔ ظاہر بات ہے سائنٹیفکلی اگر آپ دیکھیں گے تو مرد اگر ایک وقت پر 4 شادی کر لیتا ہے تو ایسی کوئی بیماری کی بھی وجہ نظر نہیں آتی۔ لیکن اگر ایک عورت ایک وقت میں 4 مردوں کو سنبھالتی ہے، ایک تو سٹریس بڑھ جائے گا، اور 4 مردوں کے خواہشات کو پورا کرنا، سنبھالنا، اور ایک عورت کے لیے خاص طور سے آپ جانتے ہیں کہ نسب کے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں، اور اسٹڈیز بیماریاں، جتنے بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایک عورت کے رحم مادر میں اگر 4 لوگوں کے تعلقات قائم ہونے کے بعد اگر 4 مادے جمع ہو جائیں تو یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بیماریاں اس کے اندر جنسی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ریسرچ اسکالرز نے تو یہاں تک کہا کہ ایڈز کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ اسلام فطرت کے مطابق اگر آپ دیکھیں گے تو جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اکثر تعداد جو زندہ رہ جاتے ہیں وہ بچوں کے زندہ رہ جانے کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، بچوں کے اکثر مرنے کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ بچپن میں بیماریوں سے لڑنے کی جو مدافعات کی طاقت ہوتی ہے وہ بچوں میں زیادہ ہوتی ہے، اور جو بچے امیون سسٹم جو بچوں کے اندر ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے۔ نتیجے میں پیدائش کی شرح کے وقت ہی فرق محسوس ہونے لگتا ہے۔ سیکنڈ، جب جنگیں ہوتی ہیں تو اکثر جنگوں میں میدان جنگ میں کون ہوتے ہیں؟ مرد زیادہ ہوتے ہیں، تو نتیجے میں مرد وہاں پر بھی مر جاتے ہیں روڈ کے حادثات میں۔ اکثر چونکہ مرد باہر رہتے ہیں، زیادہ ان کا میل ملاپ ہوتا ہے تو ان کے مرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور عورتوں کی عمریں آپ نے دیکھا بہت لمبی لمبی ہوتی ہے۔ مرد مر جانے کے باوجود بھی عورتیں ایک لمبی مدت تک جیا کرتی ہیں۔ یہ سب چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر آپ روٹری کلب کی ایک میگزین تھی جو 2005، 6، 7، 8 میں بتایا گیا کہ پوری دنیا کے اندر کتنے میل اور کتنے فیمیل، ایک مرتبہ ریسرچ ہوا تو روٹری کلب .com 2005 میں بتایا گیا کہ دنیا کے اندر 48% مرد پائے جاتے ہیں جبکہ 52% عورتیں پائی جاتی ہیں پوری دنیا کے اندر۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ 4% عورتیں زیادہ ہیں۔ اب 7 بلین کو اگر ہم 4% کہیں گے تو اس کا حساب ایک دم لاکھوں ملین، یعنی کہ ملین میں چلے جاتے ہیں۔ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے 4%، اور اس میں سے کئی مرد نامرد ہوتے ہیں، کئی مرد ایسے ہوتے ہیں جو شادی نہیں کرتے، کئی ایسے مرد ہوتے ہیں جو شادی کرنے کے لائق نہیں ہوتے بیماری کی وجہ سے۔ تو 1-2% اور کم کر لیجئے تو پھر عورتوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ لگ بھگ 5%۔ چلیے مان بھی لیجئے 4% عورتیں زیادہ ہیں۔ ہر مرد اگر ایک عورت سے شادی کر بھی لے تو آخری میں 4% عورتیں ایسی رہ جائیں گی جو دنیا میں جن کو کوئی شادی کرنے والا ملے گا ہی نہیں۔ بہتر حل یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو پبلک پراپرٹی کے لیے چھوڑ دیں، نعوذ باللہ۔ اگر میری کوئی بہن ہے تو کیا میں پسند کروں گا کہ میں اس کو ایسے ہی بغیر شادی کے چھوڑ دوں، اور اس کے جنسی تعلقات قائم نہ کرنے کے اس پر جو جنسی اتیاچار ہو رہا ہے، جو جنسی آتنکواد اس کے اوپر ہو رہا ہے، اس کے جو سیکسول نیڈ اس کو پورا کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، کیا یہ آتنکواد نہیں ہے؟ یہ تو آتنکواد ہے، اس سے بڑا آتنکواد ہے۔ تو اس وجہ سے اس آتنکواد سے روکنے کے لیے اگر میں اس کو پبلک پراپرٹی کے بجائے میں اس کو ایک نکاح کے ساتھ، ایک سسٹم کے ساتھ، ایک قانون کے ساتھ اگر میں اس کو یہ کہوں کہ تم کسی کی دوسری بن جاؤ، کسی کی تیسری یا چوتھی بن جاؤ، تو لیگلی بانڈ کرتے ہوئے، حقوق دیتے ہوئے، ایک اچھی زندگی دیتے ہوئے، یہ زندگی دینا بہتر ہے یا اجیرن والی زندگی بہتر ہے؟ زندگی بہتر ہے۔ تو اس لحاظ سے اسلام میں جو بھی حکم دیا گیا اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی حکمتیں ہیں۔ اس میں صحت کی حفاظت ہے، اس میں نسب کی حفاظت ہے، اس میں پاپولیشن کی حفاظت ہے، اور اسی طریقے سے
साइंटिफिकली भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हिस्टोरिकली भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं और नस्ली एतबार से भी कोई है। ये हिफाजत की बात है। शेख साहब, मेरा सवाल ये है, मेरा मानना है कि दहशतगर्दी की फहरिस्त में डोमेस्टिक वायलेंस भी आता है। लोग कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कम उम्र बच्ची आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की, क्या ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है? देखिए, एक मकौला है, मुद्दाई सुस्त गवाह चुस्त। जी, ये कब बोला जाता है? मिसाल के तौर पे एक गवाह आगे बढ़ बढ़ कर कह रहा है, तुम जाकर कोर्ट कचहरी में ऐलान कर दो, दावा कर दो, मैं हूं ना, मैं गवाही देता हूं। वो कह रहा है, भाई मुझे दावा नहीं करना है, मुझे कुछ कहना नहीं। अरे तुम कहो तो मैं तुम्हें गवाही दूंगा ना, हम आप तुम्हारे पीछे खड़े हैं। गवाह तुम्हारे पीछे खड़ेंगे, तुम आगे। वो कहेगा मुझे कहना ही नहीं है कुछ। इसको कहते हैं मुद्दाई सुस्त गवाह चुस्त। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जिंदगी में कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत ही नहीं की। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला तो खुश थे कि मेरी बच्ची को शादी करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर को इज्जत बख्श दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी करके अगर जुल्म किया होता तो सबसे ज्यादा हदीसों की रिवायत करने वाली औरतों में कौन है? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जुल्म करने वाली की रिवायतें कोई नकल करेगा या उनका जुल्म बयान करेगा? सवाल ये मतलब सिंपल लॉजिक। मिसाल तौर पे अगर किसी आदमी ने औरत को खूब मारा, खूब सताया, खूब तकलीफ दी, तो बाद में वो औरत जिंदगी भर उसकी अच्छाई बयान कर रही है, हम बोलेंगे कि भाई अच्छाई बयान कर रही है एक औरत, तो आप बोलेंगे कि भाई अच्छाई बयान कर रही है जुल्म होने के बाद, तो हम बोलेंगे भाई मानने के लिए हमारी अकल एक्सेप्ट नहीं करती इसके लिए। और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कभी दावा ही नहीं किया, तो इसको कहते हैं कि उन्होंने कभी दावा ही नहीं किया और यहाँ पर लोग उनकी तरफ से बेचारी पे जुल्म हुआ, बेचारी पर जुल्म हुआ। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कम उम्र की थी लेकिन नाबालिग नहीं थी। बालिग होने के बाद एक औरत को इख्तियार है कि जिससे चाहे शादी कर सकते। कल के कोई कहना शुरू कर दे कि भाई हिंदुस्तान में मर्द बड़ी उम्र के होते हैं, औरतें छोटी उम्र के क्यों होती हैं, तो लिहाजा कम उम्र वालों से शादी होगी, तो यहाँ पर एक औरत फौर उठ जाएगा फिर। तो औरत बालिग हो गई थी। अब लोग कहते हैं क्या 7 साल 9 साल ये उम्र में बालिग होती है क्या? जो गर्म इलाके होते हैं वहां औरतें जल्दी बालिग हो जाया करती है, वो जमाने में नहीं है। आज के जमाने में भी कई ऐसे रिपोर्ट्स, अगर आप इंटरनेट पर जाकर गूगल में मारिए कि भाई प्यूबर्टी की जो एज होती है, बालिग होने की जो एज होती है, क्या क्या है, तो आपको ताज्जुब करेगा। उसमें 7 साल 8 साल 9 साल कॉमन होता जा रहा है। यानी कि बहुत सारे एरियो में एरियो की खासियत होती है। अब हिंदुस्तान जैसे मुल्क में हम यहाँ पर जनरली तस्वुर करना जरा मुश्किल होता है, लेकिन 7 साल में 9 साल में बालिग होने के जो वाकयात है, ये सब चीजें फैक्ट है, हकीकत है, जिसको कोई साइंस डिनाई नहीं करती। कोई साइंटिफिक प्रूफ लाइए कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई साबित करके बताइए। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट ये है कि अक्सर ये एतराज़ात ईसाई मिशनरी करते हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज करके मुसलमानों को बरगलाते हैं या उनको बताते देखो तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिम थे, या गैर मुस्लिमों को बताते अच्छा इतनी कम उम्र बच्ची से शादी की, नाबालिग बच्ची थे, क्योंकि हिंदुस्तान के तस्वुर में बैठा हुआ है कि कम उम्र की बच्ची से शादी कर ली, औरत नहीं थी, बालिग होने के बाद वो एक खातून है। तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज है वो सवाल करते हैं, तो हम उनको पलटा कर ये सवाल कर सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो कैसर का बादशाह था, जिसको हम कहते हैं रोमन एम्पायर, वो रोमन एम्पायर जो बादशाह था उस जमाने के बादशाह जो कि ईसाई था, उसकी बीवी की उम्र भी 7 और 8 और 9 साल की, यानी कि उस जमाने में कॉमन था। यानी कि आप जानते हैं अमर रज़ियल्लाहु ताला के बेटे कौन है? अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं मैं मेरे अब्बा से 11 साल का छोटा हूँ। अच्छा, क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वालिद साहब की 10 साल में शादी हुई और 11वें साल में हाँ, बच्चा पैदा तो हो। लड़का अगर इतना जल्दी बालिग हो रहा हो तो लड़की कितना जल्दी बालिग नहीं हो रहे होंगे? कि बच्चा पैदा होना बगैर बालिग के बच्चा पैदा हो जाता, सवाल ही नहीं है, नहीं होता। प्यूबर्टी मनी, यानी कि प्यूबर्टी की जो एज होती है जब तक वो कायम नहीं होती, बच्चे के पैदा होने का सवाल नहीं उठता। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला कह रहे हैं कि मैं अपने वालिद साहब से सिर्फ 11 साल का छोटा था, यानी कि उनकी 10 साल की उम्र में शादी हुई और 11वें साल में पैदा हुए। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जब मर्द बालिग हो सकता है तो औरत और जल्दी बालिग हो जाती है। एक कॉमन सोच भी है। और एक क्या हिकमत थी होंगी? ठीक है भाई, जायज तो हो गया, साइंटिफिकली आपने प्रूफ कर दिया, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तकलीफ नहीं थी। बाद लोग कहते हैं नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के खूगर थे, वुमनाइजर थे, वो औरतों के पीछे पड़ा करते थे, इस वजह से इतनी कम बच्ची से शादी करे। कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुमनाइजर होते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल की थी जवानी में, और आपने शादी की हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थे, उनकी उम्र 40 साल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने बीवियां थी, या तो बेवा, या तो मुतल्लका, या तो मुख्तलिआ, खुलाशुदा थे, ये बड़ी उम्र के थे। तो एक नौजवान आदमी बड़ी उम्र की औरतों से शादी कर रहा है, एक औरत को खूगर होने वाला आदमी ऐसी हरकत करता है? नहीं। एक पूरे बीवियों में एक बीवी थी जो कम उम्र थी। क्यों भाई कम उम्र में शादी की गई? कम उम्र जो होते हैं बच्चियां या फिर औरतें,
ان کو یاد کرنی، حدیثیں یاد کرنا ہے، قرآن یاد کرنا تو جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر میں بیان کردہ حدیثیں تھی، ان حدیثوں کو یاد کرنے کا سب سے بیسٹ ریکارڈر، آپ گھر میں اگر آپ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، مثال طور پہ کیمروں سے ریکارڈ ہو رہا ہے، اچھا کیمرہ آپ جو بہت زیادہ اچھا ایکوریٹلی اگر ریکارڈ کر دیتا ہے تو آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجربہ کار کیمرے اور ایکوریٹ کیمرے، جوان کیمرے، یعنی کہ جو ریکارڈ کرنا، انفارمیشن کو ریکارڈ کرنا ہے، تو اس کے لیے تجربہ کار لوگوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یاد کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بیویاں دی، ہر بیوی کے پیچھے کچھ نہ حکمت تھی۔ یہ وومنائزر کا جو سوال ہے یہ بھی ہم ختم کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خواتین تھے وہ حدیثوں کو یاد کرنے والی، حدیثوں کو پھیلانے والی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سن سن کے حفظ کر لیا کرتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو ذہانت تھی، یہ کم عمری کی بنیاد پر بہت تیز ذہانت، جس کی وجہ سے انہوں نے الحمدللہ حدیثوں کو یاد کیا۔ نتیجے میں ڈومیسٹک وائلنس کی ہم بات کر رہے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس کو ختم کرنے کے لیے جتنے حدیثیں ہیں اس کے بیان کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ۔ اگر گھر کے اندر اتنی ذہین عورت نہیں ہوتی تو گھر کے حدیثوں کو کون یاد کرتے؟ باہر تو صحابہ اکرام تھے، لیکن گھر کے اندر یوں سمجھے کہ اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ وہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں لائف گزاری۔ کس طریقے سے حدیث کو عورتوں کو عورتوں کے حقوق ہے، معاشرتی حقوق ہے، خاندانی حقوق ہے، یہ سب بیان کرنے کے لیے گھریلو ایک عورت اچھی ذہین ہو تو الحمدللہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات شادیاں کی، جیسے کوئی ایک قبیلہ تھا، وہ قبیلے کے سردار جنگ ہار گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے سردار کی بچی سے شادی کر لی۔ تو اس زمانے میں شادی کرنا اس بات کا اعلان تھا کہ میں تمہاری عزت کر رہا ہوں، تم کو ذلیل نہیں کروں گا، کیونکہ وہ تم سے رشتہ رکھ رہا ہوں، عزت کروں۔ تو نتیجے میں وہ قبیلے والوں نے اسلام قبول کیا اور جہنم سے بچ گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی کے پیچھے کیا ہوا؟ کئی لوگوں کو جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنا، اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم ان کو جو اعتراض کر رہے ہیں، مدعی سس گواہ چس والا مسئلہ ہے۔ یعنی کہ یا تو کانٹیکس توڑیں گے، یا تو ترجمہ غلط کریں گے، یا تو گواہ بہت اوور گواہ بن جائیں گے، وٹنس بننے کی کوشش کریں گے۔ یہ سب چیزیں اگر چھوڑ کر سیدھا سیدھا اسلام کو اگر پڑھیں گے تو یقیناً اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اچھی لگے گی۔ مثال کے طور پر اگر دن کے 12 بج رہے ہوں، سورج اپنے عنفوان شباب پر ہو اور سب کو سورج نظر آ رہا ہو، ایک آدمی کہتا ہے کہ یا چمگادڑ یہ کہتا ہے کہ مجھے سورج نظر نہیں آ رہا، تو اس میں پرابلم چمگادڑ کا ہے یا سورج کا؟ چمگادڑ کیا ہے؟ آدمی کہتا ہے میں آنکھ کا اندھا ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، تو ہم کہیں گے اس میں پرابلم سورج کا نہیں، اس آدمی کے آنکھ کا پرابلم ہے۔ بے شک سامنے میوے رکھے ہوئے ہیں اور مزیدار کھانے رکھے ہوئے ہیں، لیکن ایک آدمی کو بخار کی وجہ سے کھا نہیں پا رہا ہے، تو کیا وہ میووں اور وہ بریانی کا پرابلم ہے یا اس آدمی کے زبان کا پرابلم ہے؟ بے شک۔ تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اگر کسی کو کیڑے نظر آ رہے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ دیکھنے والے کی آنکھ میں کیڑے، وہ جو سوچنے والے کے سوچ میں کیڑے ہیں۔ تو کمی سوچنے والے میں، کمی دیکھنے والوں میں، اور الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والا تو دشمن بھی قائل ہو چکا۔ بے شک۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے، جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جو جانتے نہیں ہیں، شاید وہی ایسے لوگ کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، اس سے متعلق میرا ایک اگلا اور سوال ہے کہ اسلام میں غلامی کا سسٹم کیا ہے؟ تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ آتنکواد اور دہشت گردی کا حصہ نہیں ہے؟ اگر ایک جیلر ہے، وہ جیل میں بریانی کھا رہا ہے اور اندر قیدی جو ہے اس کو روٹی مل رہی ہے، اگر وہ روٹی کھانے والا قیدی یہ کہے گا کہ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ جیلر بریانی کھا رہا اور مجھے روٹی دے رہا ہے، تو ہم پلٹا کے اس کو کہتے ہیں تم نے اتنے جرم کیے، تمہاری ابھی کوٹ ابھی تیار ہو رہی ہے، تم کو ابھی خالی فری میں جو روٹی مل رہی ہے وہ کھا کے خاموش بیٹھو۔ بالکل، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اتنے ظلم کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بریانی کیوں نہیں دے رہی، یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے کیا؟ مساوات کہاں گیا؟ ایکوالٹی کہاں گیا؟ تو ہم کہیں گے آؤٹ آف کانٹیکسٹ۔ تو بالکل اسی طریقے سے غلام کا تصور پہلے سمجھنے کا ضرور، کیپٹیو آف وارز کا لیے صحیح ورڈ ہے، یعنی غلام کے لیے کسی بھی آزاد آدمی کو غلام کر کے بیچنا حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعنت ہے اس آدمی پر جو ایک آزاد آدمی کو غلام کہہ کر بیچتا ہے اور اس کی قیمتیں کھا لیتا ہے، کہا لعنت ہے اس کی کمائی پر۔ یعنی کسی کو آزاد کو اچانک غلام نہیں کہہ سکتے، یہ کوئی راکشس والا نظام نہیں ہے کہ گئے اور جا کر کسی پر حملہ کرے اور آج سے تم میرے غلام ہو، ایسا نہیں ہے۔ یعنی کیپٹیو آف وار، یعنی مطلب یہ ہے کہ جنگ چھیڑی جاتی ہے، اتیاچار کیا آتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، نتیجے میں مسلم حکمران ایک اسٹیٹ والے کیا کرتے ہیں، چلو بھئی اب ظلم بڑھتا جا رہا ہے، معصوموں کی حفاظت کے لیے، معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے چلو جنگ کرتے ہیں۔ جنگ قائم ہونے سے پہلے بھی مسلمان حاکم کہتا ہے آخری مرتبہ ابھی بھی تم کو موقع ہے کہ جنگ مت کرو، دیکھو تم جنگ کرو گے ہار جاؤ گے تو پھر پرابلم ہوگا، یا تو تم اسلام قبول کر لو یا تو پھر تم جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ایسے وقت پر نئے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم لوگ
تم سے لڑیں گے، تم کو ماریں گے. اب اس کا لڑائی ہوتی ہے. مان لیجئے جب ہارنے کے قریب ہوتے ہیں تب وہ لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا کریے، ہم کو امن دے دیں. یعنی کہ پورا ستانے کے بعد، دشمن بننے کے بعد، تکلیفیں دینے کے بعد، جنگ ہونے کے بعد، اب یہ جو جنگی قیدی ہیں، ان جنگی قیدیوں کو اب ایک طریقہ کیا ہوتا ہے، جنگی قیدیوں کو کہیں نہ کہیں لے آ کر بڑی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، یا طریقہ یہ بھی ہے، یا جو ہے کہیں نہ کہیں کالے پانی کی سزا دی جاتی ہے. لیکن اس میں کیا ہو رہا ہے، ویسا جیل میں ڈال دینے سے اور اس کو دور کر دینے سے اس کی سیکسول لائف خراب ہو رہی ہے، اس اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا، وہ سوسائٹی سے بالکل دور ہو جاتا ہے، اس کے سدھرنے کے چانس شاید کہ پھر اچھے نہ ہو. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسے جو جنگی قیدی ہوتے ہیں ان کو اگر کہیں یہ لوگ اب ریئلائز کر چکے ہوں تو ان کو کیا کرو، سوسائٹی میں رکھو. تو ان کو سوسائٹی میں رکھو. سوسائٹی میں رکھ کر ان کو آدھے حقوق دو. جیل میں رہنے والے کو بزنس کرنے کا رائٹ ملتا ہے کیا؟ بالکل نہیں. جیل میں رہنے والے کو جب چاہے وہ جا کر اپنے بیوی سے جا کر جن سے تعلقات کرنے کا رائٹ ملتا ہے کیا؟ جب چاہے جا نہیں سکتا. نہیں جا سکتا. یا وہ معاشرے میں گلیوں میں کوچے میں رات تک جا کر گھوم کر آؤ بول سکتے ہیں؟ بے شک نہیں بولتے. نہیں. تو جنگی قیدیوں کا جا رہا تم سوسائٹی میں رہو، سوسائٹی کا حصہ بنو، اور اس کے بعد ان کو حقوق تک دیے جا رہے ہیں، ان کے رائٹس ہیں، ان کو آزادی سے گھوم رہے پھر رہے. ہر غیر مسلم کو اٹھا کے تھوڑے غلام بنا لیا جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. اگر ویسا ہوتا تو فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے تھے جاؤ تم پورے کے پورے آزاد ہو. آپ کہتے تھے چلو تم آؤ غلام بنو. غلام کس کو بنایا جا رہا ہے؟ جو جنگی قیدی ہوتے ہیں. جنگی قیدیوں میں ہر غیر مسلم جنگی قیدی نہیں. جنگی قیدی جو سامنے کی جنگ لڑ رہے ہیں. ایک مسلمان ہے اگر ایک مسلمان ہے وہ ڈاکو بن جاتا ہے، اس کو سزا دیتے ہیں تو ایک مسلمان کو بھی سزا ملتی ہے. بالکل. جیسا اگر غیر مسلم جنگ کرتا ہے تو اس کے کرائم کی وجہ سے سزا مل رہی ہے، ایک مسلمان بھی اگر چوری کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے، وہ اس کے کیے گئے جرم کی سزا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ چونکہ وہ غیر مسلم ہے لہذا اس کو غلام بنا لیا. یہ کانسیپٹ غلط ہے. پہلی بات، غلام لونڈی یہ ورڈ ہی صحیح نہیں، اس کا ترجمہ صحیح نہیں. کیپٹیو آف وار اس کا ترجمہ. جنگی قیدی، جنگوں میں پکڑ لیے جانے والے لوگوں کے حقوق کیا ہے؟ تو ہم کہیں بھائی کیا حقوق کی بات کر رہے ہیں، ان کی سزا کیا ہے بات کرنے کا زمانہ. تو جیسا میں نے مثال دی کہ قیدی کہہ رہا ہے مجھے روٹی دے کے جیلر تم بریانی کھا رہے ہو، تو ہم کہیں گے کہ بھائی تم قید خانے کے ادھر سائڈ ہو اور میں قید خانے کے ادھر سائڈ ہوں، دونوں میں کچھ تو فرق ہونا ہی چاہیے. ایک پوائنٹ ہوا. اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھائی یہ جزیہ کیوں لیا جاتا ہے؟ جزیہ کا مطلب ہوتا ہے جزا. ان سے نکلا، جزا مانے بدلے کو بدلا. ان سے کیا لیا جاتا ہے اور ان کو بدلے میں کیا دیا جاتا ہے؟ جو جزیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ غیر مسلمان ملک میں غیر مسلم معاہدہ کر کے کہتے ہیں بھئی ہم تو جنگ ہار جا رہے ہیں لہذا ہم ایسا کرتے ہیں معاہدہ کر کے جی لیتے. یعنی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی وہ لوگ کہتے ہیں بھئی ہم کو معاف کر دو، ہم لوگ غلط کام کرے تھے لہذا ہم کو تمہارے ملک میں رہنے کی اجازت دے دو. تو اب وہ لوگ ذمہ بن جاتے ہیں. ذمہ مانے ذمہ داری. ہماری ذمہ، اب کس کی ذمہ داری؟ اگر کل کے دن مان لیجئے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، ایک کوئی ملک ہے، اس ملک کے اندر جزیہ لے کر مسلمان ذمہ بنا کر ایک غیر مسلم کو رکھیں. کل کے دن اگر حملہ ہو رہا اس ملک پر تو یہ پورے ملک کی ڈیفنس کی ذمہ داری وہ ذمہ پر ہے مسلمان پر؟ ذمہ پر ہے ہی نہیں. ذمہ آرام سے بیٹھے گا، وہ مسلمان جا کر لڑیں گے، مسلمان جا کر خون بہائیں گے، ذمیوں پر کوئی ذمہ داری نہیں. تو اور یہ ذمیوں کو وہ حملے سے بچانا مسلمان کی ذمہ داری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جزیہ لے رہے. جزیہ نے کہ ان کے پروٹیکشن کے بدلے میں ان سے ایک فیس لی جائے. ٹیکس لیتے ہیں. آپ روڈ استعمال کرتے ہیں، پراپرٹی استعمال کرتے ہیں تو پراپرٹی ٹیکس ہے، انکم ہے تو انکم ٹیکس ہے. انکم ٹیکس ہوتا ہے یعنی کہ بہت قسم کے آپ ٹیکس لگاتے ہیں. تو اسی طریقے سے اسلام میں ایک غیر مسلم پر ایک مخصوص قسم کے، ہر غیر مسلم نہیں، ایک آزاد کوئی غیر مسلم ہے جا کر کہہ رہے ہیں کہ تم ٹیکس دو. نہیں، وہ جو جنگ ہار جاتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں، ذمہ بن جانے کی وہ لوگ پہل کرتے ہیں، آخری میں بہرحال وہ لوگ جزیہ دیتے ہیں. اب یہ جو جزیے کا پوائنٹ ہے کہ یہاں پر ان کو بدلے میں کیا دینا؟ ان کے جان و مال کی حفاظت کرنا ہے. یہ لوگ جزیہ کتنا دے رہے ہیں؟ تعجب کریں گے آپ. کتنا؟ سال میں کم سے کم جو جزیہ ہے وہ 12 درہم ہے. اب 12 درہم کا مطلب مہینے میں 1 درہم. 1 درہم. اب آج کے دور میں درہم کتنا ہوتا ہے؟ درہم مانے چاندی کا ہے. دینار جو ہوتا ہے وہ سونے کا ہوتا ہے. درہم لے رہے ہیں، دینار نہیں. اور جو درہم ہوتا ہے وہ 1 درہم 3.11 گرام ہوتا ہے. یعنی کہ لگ بھگ یوں سمجھے 3 گرام. 3 گرام آج کے دور میں گرام کے حساب سے اگر ہم بات کریں گے تو چاندی کے 3 گرام. اور آج اگر آپ دیکھتے ہیں کہ 12 کو اگر آپ 3 سے ضرب کرتے ہیں، ملٹیپلائی کرتے ہیں تو لگ بھگ کتنے ہوئے؟ 36 گرام ہوا. 36 گرام کو اگر آج کی تاریخ میں آپ بازار میں جا کر خریدتے ہیں تو 30-34 روپے میں 1 گرام آپ کو چاندی آ جاتی ہے. یعنی کل ملا کر مشکل سے 1224 روپے کے اطراف میں سال بھر 1000 روپے سال بھر دے کر وہ سال بھر جو پروٹیکشن اس کو سیفٹی دینا ہے، سیکورٹی دینا ہے. اور یہ سب سے کم جزیہ ہے.
12 درہم کا بھی ہے، 24 درہم کا بھی ہے، 48 درہم کا بھی ہے، لیکن عورتوں پہ جزیہ نہیں ہے. ان کی جو عورتیں ان پہ جزیہ نہیں ہے، بچوں پہ جزیہ نہیں ہے، بوڑھوں پہ جزیہ نہیں ہے، بیمار پہ جزیہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اگر فزیکلی ہینڈی کیپ ہے تو اس پہ جزیہ نہیں ہے. ہٹے کٹوں پر جو ہمارے ملک میں رہ کر کھیتی باڑی سارے رائٹس استعمال کرتے ہوئے کھاتے پیتے ہیں، اور جنگوں میں سارے مسلمان جا رہے ہیں، ان کو جنگیں کرنے کی بھی ان کو بھی ضرورت نہیں ہے. تو اتنی آرام کی ایک معنی میں بادشاہوں کی لائف ہو گئی، شاہی لائف ہو گئی، بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں صرف پے کر رہے ہیں چھوٹی سی مقدار. اور یہاں تک بھی گنجائش ہے اگر وقت کا حاکم کو آ کر وہ لوگ بولتے ہیں کہ اس سال ہمارے پاس برابر انکم نہیں ہوئی. جب انگریز آئے تھے ہندوستان کو تو کھیتوں میں چاہے فصل ہو یا نہ ہو لگان دے دینے کا تھا. بالکل. اس وجہ سے کیا ہوا، ہندوستان کے اندر بہت طرف سے آندولن آیا، لیکن اسلامی حکومت میں اگر آ کر کہتے ہیں کہ ہم کو انکم نہیں تھا، اس سال ڈراٹ تھا، اس سال قحط سالی تھی، تو وہ 12 درہم بھی معاف ہو جاتے ہیں. اب اور کیا چاہیے. اس کو کہتے ہیں سارے انگلیاں گھی میں، پیر بھی گھی میں، ہاتھ بھی گھی میں، منہ بھی گھی میں. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. ناظرین، شیخ صاحب سے ہم ایک لمبی گفتگو کر رہے تھے غلامی پر. شیخ صاحب نے ملک میں رہنے کے احترام اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، قرآنک پوائنٹ آف ویو سے ہمیں بتائے. آج کا ایپیسوڈ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، وقت آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.